السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز جا کے سبسکرائب کر لیں اور لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تو جی، آج ہم نے بات کرنی تھی ڈپریشن اور سٹریس اینڈ انزائٹی پہ، کیونکہ آج کل جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں ہر انسان ڈپریشن اور انزائٹی کا پیشنٹ بن گیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈپریشن کے سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت اداس رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کا اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھ سے ہوگا ہی نہیں، اور اس کا کانفیڈنس لیول، ایسے لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان میں سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اتنے زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایسے افراد اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا ہر چیز میں کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنا کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان میں حسد، احساس کمتری آٹومیٹکلی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ ان سب چیزوں کو فیس کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تو اتنی پیاری ہے، وہ تو اتنا پیارا ہے، میں نہیں ہوں، اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کو وہ دیکھتا ہے نا، تو وہ انسان اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو لے کے اتنا اوور تھنک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ان کی ساری انرجی اسی چیز میں ویسٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور وہ ان کا اسٹیمنا اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی بھی کام کرنا نا بوجھ لگتا ہے۔ ان کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، ان کا اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، ان کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دینے والے خیالات ان کو آتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ دنیا اتنی نفسا نفسی کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، سب اپنے نفسا نفسی کی دوڑ میں ہے، کوئی کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، کوئی کسی کو بھائی کو بھائی کا خیال نہیں ہے، بہن کو بہن کا نہیں ہے، ماں کو بچوں کا نہیں ہے۔ تو اس نفسا نفسی کی دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ نماز اور قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم لوگ دنیاوی دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں نماز کی ہوش نہیں ہوتی، ہمیں قرآن کی ہوش نہیں ہوتی۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے گھروں میں ٹی وی آن کیے ہوتے ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہماری لائف میں نا بہت جگہوں پہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہمیں اشارے ملتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے بہت سارے سائنس ملتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، لیکن ہم لوگ ان اشاروں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر قدم پہ، ہر موقع پہ توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے باغی ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے جو یہ کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو اس کا یہ آنسر تھا کہ جب ہم کوئی چیز، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور جو چیز ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی سزا ہی ہوتی ہے۔ اور پریشانیاں تو ہر انسان کی لائف میں آتی ہیں، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف میں پریشانی نہ ہو۔ کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی کو کسی طرح کی ٹینشن ہے، کوئی انسان یہاں پہ ٹینشن کے بغیر نہیں ہے۔ ہماری لائف اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کی ہے کہ ہم لوگ، پریشانی ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اور اگر آپ کی خوشی نہیں رہتی نا تو آپ کا غم بھی نہیں رہتا۔ اگر ہماری لائف میں دکھ اور تکلیف نہ ہوتی نا تو ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ اللہ کیا ہے، اور ہم کبھی بھی اللہ کے قریب نہ ہوتے۔ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں اپنی ہر مشکل کا حل ملے گا۔ اور اگر یہ دکھ اور تکلیف کوئی بری چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کو، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی میں کتنے دکھ اور تکلیف تھے۔ ان کا نواسہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آزمائشوں پہ وہ پورا اترے۔ تو ہم آج کل جو ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس سے ہینڈل کرنی ہی نہیں آتی، ہمیں ان سے لڑنا ہی نہیں آتا ہمیں۔
اور جب ہمیں ہی ہینڈل کرنا نہیں آئے گا تو ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ان کو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم نے اس سچویشن کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آگے کتنا نفسا نفسی کا دور آ رہا ہے اور بہت برا دور آ رہا ہے، تو اس میں تو یہ چیزیں اور زیادہ ایگزیجریٹ کریں گی، تو ہمیں خود بھی ہینڈل کرنا آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیسے ان سب چیزوں کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈپریشن، انزائٹی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی محبت، صرف اور صرف اس کا علاج ہے اللہ کی محبت۔ اس کو کوئی ڈاکٹر، کوئی پیسہ، کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی۔ اگر تو ڈپریشن پیسے سے ختم ہوتا تو امریکہ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک نہ ہوتا ڈپریشن کی میڈیسن سیل ہونے والا۔ وہاں بلینز میں، ٹریلینز میں میڈیسن سیل ہوتی ہے پر ایئر فار ڈپریشن۔ تو امریکہ کو لوگ دنیا کا سب سے اچھا ملک سمجھا جاتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی ریشو ہے۔ تو ہم لوگ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل میں ایک کونا مخصوص کر لیں اللہ کی محبت کے لیے، باقی سب کے لیے جگہ ہے لیکن ایک الگ سے جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا لیں۔ جب آپ کے دل میں ایسی محبت اللہ کے لیے پیدا ہو جائے گی نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس آپ کی لائف میں آئیں گے ہی نہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی اس چیز کا شکار ہے تو وہ دیکھے گا انشاءاللہ اس کی لائف سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ ایک صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں فلاں بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ حضرت جبرائیل سارے آسمانوں پہ آ کے بتاتے ہیں، پھر وہ آسمان سے ساری مخلوقات میں بات پھیلتی ہے، اور پھر ساری مخلوق، سارے جاندار، جن پرند اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت پیدا کریں گے تو اللہ آپ سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ ایک 10 دفعہ غلطی کرتے ہیں، 10 دفعہ توبہ کرتے ہیں، وہ 10 دفعہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ تو ایک بار آپ اللہ کی رضا میں خوش ہو کے دیکھیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے دیکھیں، تو دیکھیں آپ کی زندگی میں اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں وہ آج سے ہی اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلنا ہے۔ امید ہے جی آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔